قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ السلام علیکم ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 کے ساتھ میں خادم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ چنانچہ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو مشرکین ہیں وہ اپنے جھوٹے آقاؤں سے، جھوٹے خداؤں سے محبت کرتے ہیں، اور محبت بھی ایسے کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اب آخرت کے اندر ان دونوں گروہوں کا جو ماجرا ہے، جو قصہ ہے، وہ بیان ہونے جا رہا ہے۔ بطور خاص یہ جو پہلا گروہ ہے جو بجائے اللہ کے اپنے بتوں سے اور جھوٹے آقاؤں اور جھوٹے خداؤں سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا تھا، ان کا کیا انجام ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے، ظاہر ہے وہ سب سے بڑھ کر اپنے پیغمبر سے، اپنے آقا علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے، حوض کوثر پر ان کا انتظار کریں گے، انہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ ادھر تو یہ حال ہوگا جس کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے، جبکہ دوسری جانب جو دوسرا گروہ ہے جو بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کے اور حقیقی اللہ سے محبت رکھنے کے اپنے جھوٹے بتوں، جھوٹے آقاؤں اور جھوٹے خداؤں سے محبت رکھتا تھا، تو جب وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے تو وہ کیا رد عمل دیں گے، تو آج کی ان دونوں آیتوں میں اسی کا بیان ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے، وہ ماجرا بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جب استبرأ الذین اتبعوا، کہ جب جن کی پیروی کی گئی، جن سے محبتیں کی گئیں، جن سے تعلقات استوار کیے گئے، وہ جھوٹے بت، وہ جھوٹے خدا، وہ کیا کریں گے؟ تبرأ، اپنی بیزاری کا اعلان کریں گے، اپنی لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ کس سے؟ من الذین اتبعوا، ان سے کہ جو ان کی پیروی کرتے رہے، جو ان سے محبتیں کرتے رہے، جو ان پر جان نثار ہوتے رہے۔ ورأوا العذاب، اور یہ سب مل کر جب دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے درمیان وہ جو محبت کی پینگیں تھیں، وہ جو تعلقات تھے پوجنے والے میں اور جس کی پوجا کی جاتی تھی، جن جھوٹے خداؤں میں اور ان کے جھوٹے پوجنے والوں میں جو تعلقات تھے، وہ ختم ہو جائیں گے، دونوں ایک دوسرے سے بیداری کا اظہار کریں گے۔ آگے مزید تفصیل آئی، وقال الذین اتبعوا، اور کیا اٹھیں گے وہ کہ جو ان کی پیروی کرتے رہے، جو ان جھوٹے خداؤں پر جان نشاور ہوتے رہے، کیا اٹھیں گے؟ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ کاش ہمیں اب ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کی مہلت مل جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو جس طرح سے آج انہوں نے ہم سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، ان ہمارے جھوٹے خداؤں نے، ہم دنیا میں ہی ان سے ایک مرتبہ لا تعلقی کا اعلان کرائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، لیکن اب اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ امتنا سنتین وحییتنا سنتین، کہ دو زندگیاں اور دو موتیں اللہ نے انسان کے لیے رکھی ہیں، اس کے علاوہ پھر نہ اور کوئی زندگی ہے نہ اور کوئی موت ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ دوبارہ ان کو دنیا میں لوٹایا جائے۔
چنانچہ اللہ کہتے ہیں کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، چنانچہ اسی طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کی بدعمالیاں، یعنی وہ بدعمالیاں جو وہ دنیا میں کرتے رہے، جان نچھاور ہوتے رہے ان جھوٹے آقاؤں پر، ان جھوٹے خداؤں سے سب سے بڑھ کر محبتیں کرتے رہے، حسرات علیہم، حسرتیں بنا بنا کر ان پر، یعنی پھر وہ حسرتیں کریں گے اپنے ان اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کاش ایسا نہ کرتے، کاش ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ لوٹنے کی مہلت ملے اور ہم جس طرح سے آج انہوں نے ہمیں سر حشر چھوڑ دیا ہے، سر حشر لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، ہم دنیا میں جائیں اور ان سے اپنے لا تعلقی کا اعلان کرائیں۔ آگے فرمایا وما هم بخارجین من النار، چنانچہ جب وہ یہ حسرتیں کر بیٹھیں گے اور ان کے جھوٹے خدا جن کی وہ ساری زندگی پرستش کرتے رہے، جن پر وہ جان نچھاور ہوتے رہے، وہ ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے تو اللہ جل شانہ سب کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دے گا، اور ساتھ اعلان فرمائے گا جیسا کہ اس آیت میں ہے وما هم بخارجین من النار، کہ یہ آگ سے کبھی بھی نکلنے والے نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ تو اس حصے میں یا ان دو آیتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ دنیا میں جس کے ساتھ بھی تعلق بنایا جائے، جس کے ساتھ بھی محبت رکھی جائے، جس کی بھی پیروی کی جائے، بطور خاص جس کو اپنا رول ماڈل سمجھا جائے آج کے الفاظ میں، کیونکہ میرا تفسیر کرنے کا یا قرآن کریم کی توضیح و تشریح بیان کرنے کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ عصر حاضر کے اندر جو ہماری دینی ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ کی جائے۔ تو آج کل یہ رول ماڈل کا لفظ بہت مستعمل ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں، پلیز 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 ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، دسیوں بار اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیسا ہے، وہ شخص جو ہے کیا اللہ سے قریب ہے یا اللہ سے دور ہے، اور اس کی دوستی کے نتیجے میں کیا ہم اللہ سے قریب ہوں گے یا اللہ سے اور دور ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ اسی طرح سے دنیا میں کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے اللہ کو پس پشت مت ڈالیں۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے دنیا میں کہ آدمی کسی دوست کی، کسی اور اپنے سے بڑے آدمی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ کے حکم کو رونت ڈالتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ تمہیں دنیا میں تو وہ تم سے تو تھوڑا سا خوش ہو گیا ہے، تم اس کی گڈ بکس میں ہو گئے ہو، لیکن قیامت کے دن وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن جب تمہیں اس بدعمالی پر، اس برے فعل پر جو تم نے صرف اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا، جب پکڑا جائے گا تو جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم نے وہ کام کیا تھا وہ تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ جی ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے آپ جس کو بھی فالو کریں، جس کو بھی اپنا رول ماڈل بنائیں، دسیوں بار یہ بات دیکھ لیں کہ کیا وہ ہستی، کیا وہ شخص، کیا وہ ادارہ، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا وہ اپنے عقائد کے اعتبار سے درست ہے، کیا وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے درست ہے، اس کے نتیجے میں کیا آپ دین سے دور ہوتے ہیں یا دین کے قریب ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں کیا مثبت انقلاب آتا ہے یا منفی انقلاب آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں پہلے دیکھ لیں، جانچ لیں، پرکھ لیں، اس کے بعد جو ہے پھر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، پھر کسی کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ تو یہ چند معروضات تھیں اس حصے یا ان دو آیات کی روشنی میں۔ اسی کے ساتھ اور اس التماس کے ساتھ کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اور آپ ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی تفہیم میں میرے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔